لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ میری بیوی نے عدالت سے طلاق لے لی ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، طلاق نہیں دی، اس نے دوسری کے اوپر شادی بھی کر لی ہے، تو اب مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے کا مذہب شیعہ ہے، تو بہرحال جو ہے، اب تو لڑکی عدالت نے فارغ کر دیا، خلو کر لیا اس نے۔ میں پریشان، میری بیوی ایک دفعہ بیمار ہوتی ہے، سسرال والوں نے کہا کہ آپ نے اس کو زہر دیا، ہمارے میاں بیوی کے آپ نے بنتی بھی نہیں ہے، طلاق دے کے دوسری شادی کر لو۔ مولوی بکی کیا کرے گا؟ نہیں، تمہاری بیوی کی یہ تم سے نہ بنے، میں کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے اس کا علاج کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پانی پہ دم کر کے پلاؤ، اور باقی اگر بالکل نہ بنے نا تو پھر یہ طلاق بری چیز ہے، لیکن اللہ نے کیوں اجازت دی ہے کہ جب نہ نبھے تو پھر دونوں عذاب کیوں بھگتتے ہو؟ وہ طلاق وہ اپنی شادی کرے، تم اپنی شادی کرو، جان چھٹے۔ ہم لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے نا بھئی، جیسے نکاح سنت ہے، طلاق دینا بھی جائز، بہت بری چیز ہے لیکن جائز تو ہے نا۔ میں حتیب میں تھا، ایک عورت میرے ساتھ کھڑی ہوئی، میں نے سخت لہجے میں اسے نماز سے منع کیا، نہ محرم کی نماز نہیں ہوتی، بہرحال آپ نے منع کیا، اچھا کیا، باقی سخت لہجہ نہ کریں تو اچھا ہے، تو سمجھانے کا انداز نرم ہو۔ کہتے جی کہ تقدیر میں اگر ہر چیز طے ہے تو اختیار کیا ہے؟ یہی بھی طے ہے نا کہ اس کا اختیار دیا ہے، اس کا نہیں دیا، یہ بھی تو تقدیر ہے نا کہ اتنا اختیار ہے، ایک پاؤں اٹھا سکتے، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، تو اختیار بھی ہے اور نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے، بین الاختیار والقبول، اس کے درمیانی کیفیت میں انسان ہوتا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی، ہاں اگر تقدیر معلق ہو کہ اس بندے نے یہ دعا کی تو میں بدل دوں گا، ورنہ تقدیر مبرم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتی۔ کہتے کسی شخص کی اولاد لڑکیاں ہوں یا اولاد نہ ہو تو گورنمنٹ کی کسی ماہانہ آمدی اسکیم میں سرمایہ لگا سکتا، اگر سود ملتا ہے تو نہیں لگا سکتا، اس میں لڑکیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کیا ہے، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ سرکار دو جہاں کا تو نسب بھی لڑکی سے چلا ہے، حضور کا تو بیٹا کوئی بھی زندہ نہ رہا، فوت ہو گیا، سارا نسب بھی فاطمہ سے ہے۔ میری بیوی نوکری کرتی ہے، گھر پر مناسب وقت نہیں رہتی، نہ چاکی کی وجہ سے میرے سسرال والے جو ہیں تنگ کرتے ہیں، میری بیوی ہمارے ہوئے بیمار ہوئی تو انہوں نے مجھ پر الزام لگا، وہی تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ دو بندے درمیان، دیکھو ہمیشہ اصول ہے کہ بیوی اور میاں میں جب اختلاف ہو، پہلے یہ ہوتا ہے کہ میاں اس سے نصیحت کرے، پہلی سٹیج اذوہن، نصیحت کرو، اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں سونا بند کر دو، اس سے بھی نہ سمجھے فضربوہن، اس کو مار بھی سکتے ہو، لیکن تھوڑی ایسی چیز نہیں ہو جو داغدار بنا دے، اور اس کے بعد پھر بھی نہ سمجھے تو ایک آپ اپنا حکم بنائے، بیوی کی طرف سے حکم، وہ تمہاری سلو کرانے کی کوشش کرے، اگر وہ بھی ناکام ہو جائے تو پھر طلاق دینے کا بھی حق ہے۔ تو تم پہلے ایک آدمی ان کے خاندان کا لے لو، ایک اپنا لے لو، وہ بیٹھ کے دونوں کی سنیں اور اندازہ کریں کہ غلط کون ہے۔ میری بیوی نے خلوت کیا عدالت میں، اور اس کے بیوی کے اصرار پر اسٹامپ پیپر پہ طلاق دے دی، بالکل جناب دے دی تو طلاق پکی ہو گئی، باقی رہ گیا بچے جب تک چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، جب بڑے ہوں گے تو باپ کے پاس آ جائیں گے۔ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں پڑھ سکتی ہے۔ اگر عورت نہ پڑھ سکی تم عورت کا کیوں پڑھتے ہو؟ یعنی پتہ نہیں ہوئی نا، سارا سوالات جوابات کا ٹھیکہ مولوی مکی کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ بھائی تم جو پڑھ رہے ہو وہ کیوں نہ پڑھے؟ فرض نماز پڑھ سکتی ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے پڑھنے کے لیے، اگر موجود ہے تو پڑھے۔ اگر ایک آدمی صحیح سلامت ہے، طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے طواف نہیں ہوتا۔
حضرت مماتی ہوں، یہ مماتی حیاتی، یہ تمہارے ملک کے جھگڑے ہیں، ہم ان جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتے الحمدللہ، ہمارے نزدیک سب مسلمان ہیں۔ رکن یمانی یمن کی جانب ہے اور یہ بھی جنت کی نعمت ہے، بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر زمزم والی جگہ پہ رش نہ ہو تو کیا زمزم سے وضو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ دوسرا پانی ہو تو اس سے کریں، نہ ہو تو کر لیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی شرعی حیثیت یہ حضور کا فرمان ہے اور بی بی عائشہ کا عمل ہے، اس سے بڑی شریعت بھی ہوتی ہے؟ تم پیروں کی مان لیتے ہو، ہم نبی کی بھی نہ مانیں؟ عجیب بات ہے بھائی۔ میں بیوی کے ساتھ مسجد عائشہ گیا تھا، میں نے احرام نہیں باندھا، میری عمر کی تھی کیا؟ نہیں، کوئی دم نہیں۔ مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، یعنی حرم کے باہر ہے۔ حضرت حجر اسود کا بوسہ لینا جو ہے وہ بالکل سنت ہے، رش کی وجہ سے ممکن نہ ہو اشارہ کرے، دھکے نہ دیں۔ جب ہمیں اشارے پر بھی بوسے کا ثواب ملتا ہے تو ہم نے ضروری مرنا ہے۔ بعض لوگ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اسی موبائل پہ گانے بجانے اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تم اسی زبان سے گالیاں بھی بکتے ہو اور کلمہ بھی پڑھتے ہو، پھر کیا کریں؟ ہر چیز میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے۔ خیر والا خیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، شر والا شر سے اٹھاتا ہے۔ جو بندے یہاں عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں، ہاں اگر بھیک مانگنا تو ویسے حرام ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، یہ تو کاروبار ہے حضرت۔ لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں کہ 10 معذور منگوا لیتے ہیں، ان کی ٹکٹیں رہائش کا انتظام ہم کریں گے، جو بھیک مانگو آدھا تیرا آدھا میرا۔ ہمارے لوگوں نے پیسے کمانے کے کئی ڈھنگ بنا رکھے ہیں۔ احرام والی چادروں کو آب زمزم سے دھو، جس سے چاہے دھو، باقی کفن کا فائدہ تب ہوگا جب خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، میرے والد نے میری والدہ کو طلاق دی ہے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں بھی ساتھ لکھ دی ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ بارہ لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بیٹے جو ہیں اولاد باپ کی ہے، باپ خود چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے، لکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے لکھ دو تمہارا بیٹا میرا ہو جائے گا، وہ غلام ہے، کوئی عبد ہے۔ 3 طواف کا اجر ایک عمرے کے یہ معنی نہیں ہے، طواف افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں جتنا ٹائم تم عمرے میں لگاتے ہو اتنا طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ ہمارے والد صاحب کی جنازے کی نماز میرے بڑے بھائی نے اس مولانا سے کرائی جس کے پیچھے میرے والد صاحب نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی، کوئی حرج نہیں، جنازہ ہو گیا، جنازہ تو ہوا نا۔ اب اللہ والد تمہارے والد صاحب اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ غلطی والد صاحب میں تھی یا اس میں تھی؟ اب جو فوت ہو گیا اللہ ان پر رحم فرمائے، بس۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔